میں خاص طور پر لیکن جو بات کرنے آیا ہوں وہ کورونا کی وجہ سے جو پرائم منسٹر صاحب نے احساس پروگرام جو لانچ کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا آج آپ سے. تو احساس پروگرام کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے سوالات ہیں کہ احساس پروگرام کیا ہے, احساس پروگرام کے لیے کون ایلیجبل ہے, کون نہیں ہے. کافی سارے لوگوں کے تحفظات بھی موجود ہیں. میں کافی سارے لوگوں سے ملا ہوں. جی بالکل, میں کافی سارے لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس جو کمیٹیز بنائی گئی تھیں جس میں ہم لوگوں نے ان کو تدابیر دی ہیں, وہ لوگ وہ والے پروٹوکول فالو نہیں کر رہے اور اپنی مرضی کے لوگوں کے نام ڈال رہے ہیں. کچھ لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. مختلف لوگوں کے تحفظات ہیں. پہلے شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ جی احساس پروگرام کیا ہے. احساس پروگرام پرائم منسٹر صاحب کا, فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے ایک انیشیٹو ہے جس میں سے کہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو کمیونٹی کے ولنریبل گروپس ہیں, مطلب یہ کہ جو مزدور کا طبقہ ہے, جن لوگوں کی انکم جو ہے وہ مہینے کی 20,000 سے کم ہے, ان لوگوں کے لیے جن کو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن سے جن کی روز کی جو کمائی کرتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے, جن کا جو مختلف کا روزگار تھا جس سے وہ اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کا روزگار چلا گیا, اس سے متعلق فیڈرل گورنمنٹ نے 170 بلین کی ایک سبسڈی ہے جو دی ہے. جس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہم لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ اس سبسڈی میں سے یہ کیا جائے گا کہ ایک بے نظیر انکم سپورٹ ٹائپ کا پروگرام ہے جس سے کہ لوگوں کو ہم لوگ کیش کمپنسیشنز دیں گے. احساس پروگرام آپ اگر سمپل الفاظ میں بتاؤں تو وہ ایک کیش کمپنسیشن ہے جو کچھ لوگوں کو دی جائے گی جو ایک لسٹ کے اندر شامل کیے جاتے ہیں. اب لسٹ کس طرح بنتی ہے, کون شامل ہوگا کون شامل نہیں ہوگا. اس میں سے جی سب سے پہلے اس طرح ہوا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ میں تحصیلیں ہیں, تحصیلوں کے اندر وی سیز ہیں. تو ہر وی سی کے لیے ہم لوگوں نے ایک لسٹ تھی جو بنائی تھی. ہر وی سی میں 4 بندے جو ہم نے ڈالے ہیں. ایک جو ہے وہ ولیج کونسل کا سیکٹری ہے, ایک ساتھ اس کے ممبر آف سول سوسائٹی ہے, ایک زکوٰۃ کمیٹی کے ممبر ہیں, اور چوتھے جو ہیں وہ اسکول ٹیچر ہیں اس وی سی کے. ہر ایک وی سی میں سے ایک اسکول ٹیچر ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا. جتنی وی سیز ہیں مثلا شہرہ میں 56 ہیں تو اس کے اندر سے 56 سچ کمیٹیز ایگزسٹ کہ ہر ایک کمیٹی میں یہ 4 بندے. اب انہوں نے کرنا کیا ہے, یہ 4 بندوں کو ایک پرفارما دیا گیا ہے. وہ جو فارم ہے اس فارم کے اندر یہ لوگوں کو ایک خالی فارم دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوگا کہ نام, ساتھ اس کے پتہ, ساتھ اس کے CNIC نمبر اور اس کی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل. مطلب یہ ایک پرفارما ہے جو ان کو ہم لوگوں نے دیا ہے, یہ جا کے فل کریں گے. اب کتنے بندے ڈالنے ہیں, کس کس کو ڈالنا ہے, یہ میں اس کے اوپر ساتھ ساتھ آتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ جی جو پرفارما ہے اس پرفارمے میں کتنے بندے ڈال سکتے ہیں. اس وی سی کے اندر جتنی پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کا 1.5 سے 2% کے بیچ میں جو پرسنٹیج ہے اس کی آپ کو یہ اجازت ہے, ان لوگوں کو یہ ہم نے دی ہوئی ہے کہ آپ تقریباً 2% پاپولیشن سلیکٹ کریں. ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ اگر ولیج کونسل بدرشی کے اندر 10,000 بندے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں تو اس میں سے 2% پاپولیشن 200 بندے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو 200 بندے کون سے ہوں گے یہ سلیکٹ کرنا اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ یہ کریں گے. تو اس کے ساتھ یہ اس کا پہلا سٹیج ہے, یہ کام ہے جو کافی سارے سٹیپس میں ہونا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کن لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور کون سے لوگ ہیں, ان کا کیا کرائٹیریا ہے. میں آپ کو ساتھ پالیسی کھول کے جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پاس CNIC ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ ان کی جو مہینے کی انکم ہے وہ 20,000 سے کم ہونی چاہیے. ساتھ یہ کہ جو ان کا روزگار ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو گیا ہو. اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو روز کا کام کرتے ہیں اور ان کا کام ختم ہو گیا ہے اس وجہ سے, ڈیلی ویجرز, اس میں مزدور ہیں, اس میں رکشہ چلانے والے لوگ ہیں, دیہڑی دار طبقہ جتنا بھی شامل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب ساتھ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے رجسٹر کرنا ہے. اب کون سے لوگ ہیں جو اس میں شامل نہیں ہو سکتے. کافی سارے لوگ ہیں جن کے خیال ہیں اس میں سوالات تھے. کوئی بھی ایسی فیملی جس کا کوئی بھی ایک بندہ گورنمنٹ میں, سیمی گورنمنٹ میں, کسی آٹونومس ادارے میں, کسی بھی ایک
جو آرمڈ فورسز میں، فوج میں، نیوی میں، آرمی میں کسی ایک چیز کے اندر ہے، اس فیملی کا کوئی بندہ وہ فیملی اس کے لیے حقدار نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایک فیملی جس میں سے کوئی بھی بندہ باہر کے ملک جا چکا ہو پرسنل ریزن سے، جس کو کسی نے اسپانسر نہیں کیا، وہ اپنے پیسوں سے گیا ہے، حج کرنے گیا ہوگا، مطلب ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ صاحب حیثیت ہی ہوگا جس نے حج کرنے جو جا سکتا ہے اپنے پیسوں سے۔ ساتھ انہوں نے ایک یہ بریکٹ لگائی ہوئی ہے کہ ایک بندہ جس کا مہینے کا فون کا بل 1000 روپے سے زیادہ ہے، یہ ہم لوگ مختلف ان کے پاس سسٹمز ہیں جن سے یہ لوگ چیک کریں گے۔ ساتھ یہ کہ کوئی بھی ایک ایسی فیملی جس کے نام پر گاڑی یا جس کے نام پر کوئی زمین ہے، یا یہ کہ وہ اپنی ملکیت کے گھر میں رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کے سوالات تھے کہ جی جو پینشن والا طبقہ ہے وہ اس میں شامل ہے یا نہیں شامل، اسپیسیفکلی پالیسی اس میں پالیسی میں نہیں لکھا ہوا، لیکن جو پرنسپلز ہمارے پاس موجود ہیں اس میں سے یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ جس نے گورنمنٹ سروس کی ہو وہ پینشن لیتا ہوگا، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جی فرض کریں 10,000 بندے ہیں تو سلیکٹ ہم نے 200 کرنے ہیں، لیکن دہاڑی دار بندے وہاں پر 1000 ہیں، تو باقی کے 800 کا کیا قصور ہوگا؟ وہ تو رہ جائیں گے اس کے اندر۔ اب جب اس طرح کا کوئی موقع ہو تو اس میں سے کچھ کیٹیگریز ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو پریفرنس دی جائے گی۔ ایک اس میں سے یہ کہ اس میں ڈائیورسڈ، ویڈوڈ، سیپریٹڈ وومن، جو بھی جن کے گھر میں کوئی میل ممبر موجود نہیں ہے، سب سے پہلی پریفرنس ان کو ملے گی۔ علیحدہ جو خواتین ہیں، بچے جن کے ہیں، جن کے آگے گھر کا کوئی سربراہ، ہاں جی، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا گھر جس کے اندر جو غریب تو ہیں ہی، ان کنڈیشنز میں تو آتے ہی ہیں جو میں نے بتایا تھا، لیکن یہ کہ ان کے 4 بچے ہیں یا 4 سے زیادہ بچے ہیں جن کے گھروں کے اندر، کوئی ایک بندہ جس کے گھر میں کوئی ڈسیبلڈ ممبر ہو، مثلا کوئی ویل چیئر استعمال کرتا ہو، کسی کا کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہو، ہینڈی کیپڈ ہو، جس گھر کے اندر بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، بزرگان جہاں پر زیادہ ہیں، اس گھر کو اس میں سے پریفرنس دی جائے گی۔ کوئی بھی ایک ایسا گھر جس کے اندر کوئی بندہ ہے جس کو کوئی مہلک بیماری ہے، مثلا کوئی ہے جی جس کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو تھیلیسیمیا ہے کسی گھر کے اندر، تو ان کو خرچے کے لیے، علاج کے لیے بھی مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ہم یہ بتا دیتے ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ اس بارے میں سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لسٹ ہم کس طرح مان لیں یا لوگ کیسے مان لیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، جو میرا خیال ہے لوگ سب سے زیادہ سوال یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس لسٹ کی 5 سٹیجز ہیں۔ پہلی لسٹ وہ ہے جو کچی لسٹ ہے، جس پرفارمے کا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 4 لوگ جا کے بنائیں گے۔ اس لسٹ میں مینول انٹری ہوگی جو یہ لوگ کریں گے۔ فرض کریں انہوں نے ایک لسٹ بنائی، اس پہ ان 4 لوگوں کے دستخط ہوں گے۔ یہ آپ تصور کریں کہ کوئی ایک بندہ ہے جو سارے نام اپنی مرضی کے ڈال دیتا ہے اور وہ ڈال کے ہمارے پاس لے آتا ہے۔ اس میں سے جی پہلی انسٹرکشن تو ہمارے پاس یہ ہے، ڈی سی صاحب نے بھی یہ دی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ ریونیو کا سارا سٹاف، پٹواری جتنے ہیں، تحصیلدار ہمارے ہیں، اے سیز، ڈبل اے سیز، خود بھی ہم اس لسٹ کو ویریفائی کریں گے۔ پٹواری جس حلقے کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کون لوگ ہیں جو بڑے غریب ہیں، جو مستحق ہیں، وہ وہاں خود جائے گا، جا کے دیکھے گا، جو لوگ اس میں غلط ڈلے ہوئے ہیں وہ لسٹ میں سے کاٹ دے گا۔ اگر ایک گھر میں 2 بندے آ گئے ہیں یا یہ کیٹیگری یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کنڈیشن یہ نہیں میٹ ہوتی، وہ کاٹ دے گا۔ فرض کریں اگر اس نے بھی نہ کاٹا تو ہم جائیں گے اور ہم جا کے کاٹ دیں گے۔ اگر ہم نے بھی نہ کاٹا تو اس کے اوپر آرمی کی کچھ یونٹس ہیں جن کا اس میں بڑا ایک ایکٹیو رول ہے، وہ ان کو چیک کریں گے، کالز کر کے چیک کریں گے، جا کر چیک کریں گے کہ کیا جو لسٹیں بنائی ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس میں انٹیلیجنس بھی انوالو ہوگی۔ یہ 4 جو سٹیجز ہیں، فرض کریں ان 4 سٹیجز میں سے ساروں میں سے ایک بندہ ہے جو نکل گیا۔ ایک سٹیج یہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ہے، اس کے اندر سی این آئی سی کے حساب سے لوگوں کی انٹری ہوئی ہوئی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ لیتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ میں سی این آئی سی کی جب آپ انٹری کرتے ہیں، ان کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس میں جب آپ آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں کسی بندے کا تو یہ ڈیٹیل پوری آ جاتی ہے کہ کیا اس کے نام پہ کوئی گاڑی ہے، کیا اس کا موبائل کا بل اس سے زیادہ ہے، کیا یہ پہلے کوئی اور پینشن لیتا ہے، کیا یہ زکوٰۃ تو نہیں لیتا۔ کوئی بھی ایسی لسٹ آتی ہے تو وہ سسٹم آٹومیٹیکلی اس لسٹ میں سے لوگوں کو نکال دے گا۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا چیک ہے۔
اور آخر میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب سسٹم آئے گا تو یہ ہم لوگوں نے یہ کچی لسٹیں نہیں بنانی کہ کوئی کاٹ کے نکال دے کوئی کر دے, ہم لوگ اس کو آٹومیٹیکلی اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ بھی چیک کرے. تو یہ اس کے بارے میں جی ڈیٹیل ہے جو مجھے پتہ ہے. کوئی اگر علیحدہ سے سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں.